السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، محترم گارجین حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، مدرسوں میں سالانہ چھٹی ہو چکی ہے۔ بچے اور بچیاں اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سالانہ چھٹی ہے کیا۔ سالانہ چھٹی کا مطلب یہ ہے، یا چھٹی کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے میں رہ کر آپ جس قاعدے اور جس قانون کے پابند تھے، آپ کو اس سے آزادی ملی ہے۔ آپ پر پابندی تھی کہ آپ بلا اجازت اور پڑھائی کے وقت میں وہاں نہیں جا سکتے، یہاں نہیں جا سکتے، آپ بلا وقت سو نہیں سکتے۔ ان قسم کی جو آپ پر پابندیاں تھیں، وہ پابندی آپ سے ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھٹی ہو گئی تو پڑھائی کی پابندی ختم ہو گئی، چھٹی ہو گئی تو نماز کی پابندی ختم ہو گئی، چھٹی ہو گئی تو کتابوں سے تعلق ختم ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے، بلکہ مطلب اتنا ہے کہ آپ جن قاعدے اور قوانین کے پابند تھے، آپ اس سے آزاد ہو گئے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے مدرسے میں تھے، پڑھائی کرتے تھے، آپ مدرسے میں گھر پہ بھی آ کر کے پڑھیں۔ آپ مدرسے میں جن چیزوں کا لحاظ کرتے تھے، ان چیزوں کا لحاظ آپ گھر پر بھی کریں۔ عام طور پر کچھ گارجین حضرات بچے اور بچیوں کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں، ارے کھیلنے دیا جائے، ارے سونے دیا جائے، بچہ پورے سال مدرسے میں پڑھ کے آیا ہے، وہاں تو آزادی ملتی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا غلط خیال ہے۔ بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں، مدرسے میں رہتے ہیں تو وہاں کھیلتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ کچھ قیود اور کچھ قاعدے، کچھ قوانین ہوتے ہیں، ان کی پابندی ان پر ضروری ہوتی ہے۔ مثلا فجر کی نماز پڑھنا ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، 7 سے 8 بجے تک جو سلام کی گھنٹی ہوتی ہے، سلام ترانہ کا وقت ہوتا ہے، اتنی دیر تک کچھ پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 8-9 بجے سے لے کر کے 12-1 بجے تک کنٹینیو گھنٹی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز ہوتی ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، پھر آرام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اسی طریقے سے لے لیں، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، یہ ایک آزادی کا وقت رہتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مدرسے کی زندگی بھی پڑھائی کی زندگی ہوتی ہے، بالکل قید کی زندگی نہیں ہوتی کہ وہاں بچہ ہمیشہ پڑھتا ہے، گھر پہ آنے کے بعد کھیلنے دیا جائے، سونے دیا جائے۔ یہ غلط خیال آپ کا۔ مدرسے میں بچے پڑھتے تھے تو آپ ان سے بھی کہیں کہ آپ گھر پر بھی پڑھیں۔ اگر آپ مدرسے میں 10 گھنٹہ پڑھتے تھے تو کم سے کم گھر پہ آپ 2 گھنٹہ ہی صحیح، 3 گھنٹہ ہی صحیح، لیکن آپ پڑھیں ضرور۔ یہ مطلب نہیں کہ ہمیں چھٹی مل گئی تو ہم بالکل آزاد پرندہ ہو گئے ہیں، ہم بالکل سوئیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، موبائل چلائیں گے۔ آپ کا یہ نظریہ، آپ کی یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، عزیز طلباء اور طالبات، آپ جس طریقے سے مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ گھر پر بھی پڑھیں، تاکہ آپ کو عید کے بعد جب مدرسہ پہنچے تو آپ کو پڑھائی میں کسی قسم کی پریشانی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ اور گارجین حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ اس خیال سے بالکل دور ہو جائیں، آپ اپنے اس خیال کو بالکل نکال دیں ذہن سے کہ آپ کے بچے مدرسے میں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، یہاں پہ انہیں آزاد پرندوں کی طرح چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، بلکہ جس طریقے سے بچے آپ کے گھر میں سوتے ہیں، وہاں بھی سوتے تھے، جس طریقے سے یہاں پہ کھیلتے ہیں، کچھ موج مستی کر لیتے ہیں، وہاں بھی ان کے پاس وقت ہے کرنے کا۔ بس فرق اتنا ہے، وہاں زیادہ پڑھتے تھے اور کم وقت ادھر ادھر کرتے تھے۔ گھر پہ آنے کے بعد ہم زیادہ ادھر ادھر کرتے ہیں اور پڑھائی کم کرتے ہیں، کچھ تو پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ گھر پہ آ چکے ہیں تو آپ یہاں بھی پڑھائی کو جاری رکھیں، تاکہ عید کے بعد جب آپ جائیں تو آپ کو معلوم ہو کہ ہماری سالانہ چھٹی خراب نہیں ہوئی ہے، بلکہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔